السلام علیکم خواتین و حضرات، 22واں روزہ آج موضوع کا انتخاب جب ہم کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق ہیں اور والدین کے حقوق پورے کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماں باپ کا درجہ بڑا ادب کا درجہ ہے۔ لیکن آج یہ جو ویڈیو ہے میری، میں اس ویڈیو کے ذریعے والدین سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، آپ کا دین بڑا بیلنس والا دین ہے، وہ اولاد کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور اولاد کے حقوق کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا بیٹی، خدا را اس کی تربیت اچھی کیجیے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک شخص کی تربیت اچھی کرتے ہیں، اپنے گھر میں موجود شخص کی تربیت اچھی کرتے ہیں، آپ کمال کر دیتے ہیں، آپ ایک سوسائٹی کو اچھا شخص دے دیتے ہیں، اچھا فرد دے دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ والدین کے حقوق تو ہم ہمیشہ جیسے ہی والد والدہ بنتے ہیں تو پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ایسے ٹاپک بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہو، لیکن جو اچھا سلوک ہم نے کرنا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا رویہ ٹاکسک تو نہیں ہے، کہیں ہم تذلیل تو نہیں کر رہے، کہیں ہم انسلٹ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کرٹیسائز زیادہ تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے حالات کے رحم و کرم پہ بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب دیکھیں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، 100 ایشوز ان کو آتے ہیں، 100 مسئلے آتے ہیں، 100 پرابلمز وہ فیس کرتے ہیں، لیکن ان پرابلمز میں، ان ایشوز میں اگر ساتھ کوئی نہ ہو، کوئی سمجھنے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تو یہ بڑا پھر ستم اور ظلم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے ساتھ نصیحت کا تعلق نہ رکھیں۔ نصیحت کا مطلب ہے کہ ہر وقت ڈانٹتے رہنا، سمجھاتے رہنا۔ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی رکھیں۔ یہ نصیحت کا تعلق اور کمیونیکیشن اچھی ہونے میں بڑا فرق ہے۔ نصیحت کے تعلق کا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت ایڈوائز کر رہے ہیں اور ہر وقت سن رہے ہیں، الٹیمیٹ ایڈوائز کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں۔ آپ کسی کی نوعیت کو، کسی کی سچویشن کو سمجھے بغیر اگر سمجھا بھی دیں اس کا اثر کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس سچویشن کو سمجھیں اور پھر سمجھنے کے بعد سمجھائیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں آپ والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی بھی بات کریں۔ ان کو ایک اچھا ماحول چاہیے، ان کو ایک اچھی فضا چاہیے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ جو بچے ہیں، ینگ بچے، ٹین ایج بچے، ان میں نے پینک اٹیک دیکھے ہیں، انگزائٹی بڑی زیادہ دیکھی ہے، ڈپریشن چھوٹے بچوں میں دیکھا ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی 2 وجوہات بڑی ہیں۔ ایک وجہ گھر کا ماحول ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کانفلکٹس ہیں، گھر کے اندر ہارمنی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، امن نہیں ہوتا، ایک کل پہ یقین نہیں ہوتا، ایک ایمانیات نہیں ہوتی۔ ایمانیات صرف عبادتیں کرنا نہیں ہے، معاملہ ٹھیک کرنا ایمانیات ہے، اپنے رب پہ بھروسہ ہونا۔ اگر یہ رب پہ بھروسہ ہے تو پھر آپ کا ایک ایک عمل بتائے گا کہ یہ رب پہ بھروسے والا بندہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہوں گا جس کی وجہ سے یہ بچوں میں اس طرح کی موڈ سوئنگز اور تبدیلیاں، وہ ہمارے جتنے ڈائٹ کو سمجھنے والے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوراک ہم بڑی غلط دے رہے ہیں۔ ہم ایسی خوراکیں بچوں کو کھلا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک، فزی ڈرنکس اور طرح طرح کے جو پکوان ہیں، فاسٹ فوڈ، انہوں نے بچوں کی ہیلتھ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کئی چھوٹے بچوں میں موٹاپا، خدا کی پناہ دیکھیے، اتنی بڑی بیماری، کتنا بڑا ایک عذاب ہے موٹاپا۔ میں نے ینگ بچوں میں دیکھا ہے کہ کیوں، وجہ یہ ہے کہ آسان جو کھانا ہے، آرڈر کیا، اتنی ایپس آ چکی ہیں، کھانا آیا اور وہ سارا جنک فوڈ کھا لیا، اور جنک فوڈ آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، وہ الٹیمیٹ موٹاپے کی شکل میں آپ کی باڈی میں کہیں نہ کہیں سیو ہو جاتا ہے اور کئی بیماریوں کو پھر وہ لے کر آتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اولاد کے حقوق پہ بھی بات کریں۔ یہ آپ کی اپنی اولاد ہے، اللہ نہ کرے یہ ناکام ہے، آپ ناکام ہیں، یہ کامیاب ہے، آپ کامیاب ہیں۔ تو ایک سمجھدار والد والدہ، میں ماضی میں یاد کروں، ہمارے بڑے بوڑھے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بیسٹ انویسٹمنٹ آپ کو بتاؤں کیا کرتے تھے، اپنی اولاد پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ اتنے پلاٹ نہیں بناتے تھے، اتنی پراپرٹی نہیں بناتے، اتنی چیزیں نہیں بناتے تھے، اپنے وقت، انرجی، ریسورسز کو اولاد پہ لگا دیتے تھے۔ میں آج بھی کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کی سیلریز اچھی نہیں ہیں، جن کی تنخواہیں اچھی نہیں ہیں، لیکن وہ جو کچھ ہے وہ چیزیں بنانے کی بجائے اولاد کو بنا دیتے ہیں۔ اور جو سمجھدار بندہ ہے وہ اولاد کو، یعنی اولاد بھی کل ہے آپ کا، اولاد بن جاتی ہے، ایک پرسکون بڑھاپا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے تیار کر دیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں کوئی نہ کوئی ثواب اور خیر میرے تک آتی رہے گی۔ اپنا بڑا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔